جاں در ہوائے یک نگاہ گرم ہے اسد، جاں در ہوائے یک نگاہ گرم ہے اسد، پروانہ ہے وکیل تیرے داد خواہ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو وہ غزل جو ابھی ایک دو روز پہلے شروع کی تھی، آج اس کا مقطع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اور بلا تاخیر اس کی تشریح کی طرف بڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ جان کو کہتے ہیں در ہوائے۔ ہوا سے متعلق میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ایک وہ ہوا ہے جو چلتی ہے، جو لگتی ہے، کبھی ٹھنڈی ہوتی ہے، کبھی گرم ہوتی ہے۔ یہاں وہ ہوا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں ہوا سے مراد جو ہے وہ خواہش نفس ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ جو ہے ہوا خواہش نفس کے معنی میں متعدد مقامات پر جو ہے وہ موجود ہے۔ اگر میں حوالہ دینا شروع کروں تو بہت ساری آیات یہاں پیش کر سکتا ہوں، لیکن اجمالاً بتا رہا ہوں کہ قرآن کریم میں یہ لفظ جو ہے ہوا کا لفظ جو ہے بہت سی آیات کے اندر بمعنی خواہش جو ہے وہ موجود ہے۔ تو در ہوائے، ہوا کو جو ہے وہ مضاف کیا گیا ہے کس کی طرف؟ یک نگاہ گرم کی طرف۔ تو جب بھی وہ لفظ کہ جس کے آخر میں الف ہو اور اس کو مضاف بنایا جائے تو ایک ہی آواز جو ہے اس سے برآمد ہوتی ہے۔ تو جاں در ہوائے یک نگاہ گرم ہے اسد۔ نگاہ یاد رکھیے گا کہ یہ نگاہ کا یوں سمجھیں کہ اختصار ہے۔ مکمل لفظ جو ہے وہ نگاہ ہوتا ہے اور یہ جو ہے اس کو مختصر کر کے جو ہے وہ نگاہ بنا دیا گیا۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں اردو میں کہ جو مکمل سے جو ہے یوں سمجھیں کہ مختصر کر لیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسی وزن پر جیسے سیاح، تو سیاح کو ہم جو ہے وہ سیاح بھی باندھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے راہ، اس کو جو ہے وہ راہ بھی باندھ سکتے ہیں۔ اچھا، شعر کی تشریح کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بڑا اہم نقطہ، بہت ہی اہم نقطہ، تمام احباب جو ہے اس کو نوٹ کر لیں کہ وہ سہ حرفی لفظ کہ جو چار حرفی لفظ سے بنایا گیا ہو اور اس کے آخر میں ہے ہو، جیسے سیاح، اب یہ چار حرفی ہے نا، سین، یہ الف ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سے نگاہ، یہاں بھی چار لفظ ہیں، چار حرف ہیں، نون، گاف، الف اور ہے۔ تو اس میں سے جو سہ حرفی نکلتا ہے، یاد رکھیے گا کہ وہ کبھی بھی باقی ماندہ ان سہ حرفی حروف کا ہم قافیہ نہیں ہو سکتا جو کہ وضعی طور پر جو ہے وہ سہ حرفی ہیں۔ مثال کے طور پر، مثال سے بات سمجھاؤں گا، آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ یعنی یہ جو لفظ ہے نگاہ، یہ جفا، وفا، کفا، بقا وغیرہ کا ہم قافیہ نہیں ہو سکتا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ کے جن کے آخر میں جو ہے وہ ہے ہوتی ہے، وہ بھی ان الفاظ کا جو ہے وہ قافیہ بن جاتے ہیں۔ جس طرح سے نقشہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے، اب نقشہ، اب تقاضا جو ہے، اب قاضا، اس کا ہم قافیہ نقشہ یہ ہو جاتا ہے، حالانکہ ادھر بھی ہے بالکل اسی طرح سے لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ ہائے مختفی ہے، ٹھیک۔ تو جو ہائے مختفی ہوتی ہے وہ تو ہم قافیہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ ہا جو کہ ہائے ملفوظی ہو، ہائے متلفظ ہو، وہ ہم قافیہ نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا وہ الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو چار حرفی سے اس طرح سے سہ حرفی بنتے ہیں کہ وہ مختصر کر کے سہ حرفی بنائے جاتے ہیں، اور چار حرفی میں ان کے آخر میں ہے موجود ہوتی ہے، وہ ہے جو ہے وہ ہمیشہ ملفوظی ہوتی ہے۔ اس ہے کو آپ جو ہے وہ مختفی کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ سیاح کو سیاح کے طور پر جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ سیاح جہاں بھی آئے گا اس کی ہے جو ہے وہ متلفظ ہوگی۔ اسی طرح سے نگاہ، تو یہ بھی جو ہے جہاں بھی مستعمل ہوگا اس کی ہے بھی جو ہے وہ متلفظ ہوگی۔ یہ ایک اہم بات تھی، میں نے درمیان میں اس کا گوش گزار کرنا ضروری سمجھا۔ تو عالم کہتا ہے کہ جاں در ہوائے یک نگاہ گرم ہے اسد، یعنی میری جان جو ہے وہ آج بے قرار ہے، بے تاب ہے، اور کیا چاہ رہی ہے، کیا طلب کر رہی ہے؟ یک نگاہ گرم، ایک گرم نگاہ کی طالب ہے۔ اب گرم نگاہ کا کیا مطلب ہے؟ گرم نگاہ کا مطلب یہ ہے کہ معشوق کی نظر، ایسی نظر کہ جو جلا کے خاکستر کرتے، جلا کے راہ کرتے، کیونکہ عاشق کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ معشوق کے ہاتھوں جو ہے وہ ہلاک ہو جائے۔ تو اسی طرح سے معشوق کی یک نگاہ گرم جو ہے وہ اس کو جلا کے راہ کر دے، یہ بھی اس کی ایک تمنا ہے۔
تو غالب اپنی اس تمنا کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے، اور پھر دوسرے مصرے میں کہتا ہے کہ پروانہ ہے وکیل تیرے داد خواہ کا۔ یہ جو دوسرا مصرع ہے اس کا پہلے مصرعے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ جو نگاہ گرم کہا اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ کیسے کہ پروانے کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ پروانہ کیا کرتا ہے۔ پروانہ جو ہے وہ شمع پر اپنی جان دے دیتا ہے، شمع کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتا رہتا ہے، اس کے وصل کے اندر جو ہے وہ بے قرار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان جو ہے وہ نچھاور کر دیتا ہے۔ اور شمع جو ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ جل رہی ہوتی ہے تو وہ گرم ہوتی ہے، یعنی پروانہ جو ہے وہ گرمی شمع کی نظر ہو کر اپنی جان دے دیتا ہے۔ تو بعین ہی غالب جو ہے وہ بھی اسی پروانے کی اتباع میں، اسی پروانے کی طرح ہی معشوق کی یک نگاہ گرم پر جو ہے وہ قربان ہونا چاہتا ہے، وہ اس کی تمنا میں ہے۔ یعنی جس طرح سے پروانہ جو ہے وہ آتش شمع کی تمنا میں رہتا ہے کہ میں اس سے جل کر خاکستر ہو جاؤں، اسی طرح سے غالب جو ہے وہ اپنے محبوب کی یک نگاہ گرم کا طالب ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ جلا کر راکھ کر دے۔ اب یہ مشابہت جب سمجھ میں آ گئی تو اب دوسرا مصرع دیکھیں کہ پروانہ ہے وکیل تیرے داد خواہ کا۔ داد خواہ، داد کا لفظ یاد رکھیے گا کہ یہ مختلف معانی میں مستعمل ہوتا ہے، اردو میں، فارسی میں۔ داد جیسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بھائی واہ 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 واہ، داد اس کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک۔ اور داد جو ہے یہ دادن جو ایک فارسی مصدر ہے دینا، یہ اس کا ماضی کا لفظ جو ہے اس کے بطور بھی مستعمل ہوتا ہے۔ وہ معروف شعر کے سر داد نہ داد دست در دست دے دی، تو سر داد یعنی سر دے دیا، تو وہاں داد کا لفظ جو ہے وہ دادن سے ماضی ہے، کیونکہ فارسی میں ماضی بنانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جو مصدر ہوتا ہے فارسی میں اس کا آخری جو نون ہوتا ہے وہ گرا دیں تو جو باقی رہ جائے گا وہ ماضی کے معنی دے گا۔ میں مثال بھی دے دیتا ہوں، جیسے رفتن جانا، تو آپ نون گرا دیں تو وہ رفت وہ چلا گیا، ٹھیک۔ اسی طرح سے اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ تو الغرض داد کا جو لفظ ہے یہ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ سوال ابھی تک باقی ہے کہ یہاں کس معنی میں ہے۔ تو داد کا ایک معنی انصاف بھی ہوتا ہے، تو یہاں جو ہے وہ انصاف کے معنی میں ہے، انصاف طلبی، داد خواہی یا داد خواہ، انصاف طلب کرنے والا، انصاف چاہنے والا۔ خواہ کا لفظ جہاں بھی لگے گا اس طرح سے ساتھ میں تو وہ اس میں فاعل کا معنی دے گا اور وہ چاہنے والے کا معنی دے گا۔ تو داد خواہ، انصاف کا طالب، انصاف چاہنے والا، یعنی کسی بھی عدالت کے اندر اپنی نالش کو لے کر حاضر ہونے والا۔ مدعی بھی آپ اس کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ مدعی کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ وہ عدالت کے اندر جو ہے وہ داد خواہی کے لیے حاضر ہوتا ہے، اپنا مقدمہ لے کر حاضر ہوتا ہے، اپنا دکھڑا جا کر وہاں سناتا ہے۔ تو غریب کہتا ہے کہ پروانہ ہے وکیل تیرے داد خواہ کا، کہ تیرا جو داد خواہ ہے، تیرا جو مظلوم ہے، وہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے تیرے ظلم کی نالش لے کر، تیرے ظلم کے خلاف اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے، تو اس کا وکیل جو ہے اس کے ساتھ پروانہ ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا۔ پروانہ جو ہے وہ وہاں جا کر اس کی وکالت کرتا ہے، اور وکالت وہ کیوں کرتا ہے کہ دونوں کے اندر ایک چیز جو ہے وہ وجہ مشترک ہے۔ وہ وجہ مشترک کیا ہے کہ جس طرح سے پروانہ جو ہے وہ شمع کی سوزش یا سوزش شمع کا طالب ہوتا ہے اور اس سے ہلاک ہونا چاہتا ہے، اسی طرح سے اے میرے محبوب تیرا چاہنے والا بھی تیری یک نگاہ گرم کا جو ہے وہ طالب رہتا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ میری ان معروضات کے بعد یہ قدر مشکل اور قدر مغلق شعر جو ہے آپ پر کسی نہ کسی درجے میں کھل چکا ہوگا۔ میری تشریح اور میری تفہیم یاد رکھیے گا وہ بڑے ادنا اور یوں سمجھے کہ بڑی سطحی قسم کی ہوتی ہے، اور میں یہ قطعا نہیں کہتا کہ میں کوئی بڑا شارح غالب ہوں، لیکن بس ایک کوشش ہوتی ہے کہ جتنا میں ناچیز کو آتا ہے یا جس حد تک میرا فہم ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیا جائے۔ اور آپ کو اسی لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ اگر کسی شعر میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا آپ پر کوئی اور پہلو اس شعر کا جو ہے وہ کھلے تو وہ کائنڈلی کمنٹس میں ضرور درج کر دیا کیجئے، تاکہ میرا بھی فائدہ ہو اور باقی احباب کا بھی جو ہے وہ فائدہ ہو، چونکہ علم جو ہے وہ ایک ایسی شمع ہے، ایک ایسی روشنی ہے کہ جہاں تک بھی اس کو پھیلایا جا سکے پھیلانا چاہیے۔
اسی کے ساتھ نہیں دعاؤں کی درخواست کے ہمارا اجازت کا طالب۔ اللہ حافظ۔